رجیم چینج آپریشن کے فیسیلیٹیٹر سہولت کار اب رجیم چینج آپریشن کے بعد ایک رجیم آف فیئر، ایک خوف کی رجیم قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابو سلمان نیازی صاحب، آپ نے پہلے سیگمنٹ میں گفتگو سنی، جن سیکشنز آف لاء کے تحت خاص طور پہ 505 اور 506 کے تحت مقدمات ہو، پی ٹی آئی کی قیادت پہ ہو رہے ہیں، صحافیوں پہ ہو رہے ہیں، اور یہ آپ سمجھتے ہیں قانونی طور پہ پرائیویٹ انڈیویجولز کروا سکتے ہیں یہ مقدمے؟ جی ارشد صاحب، میں بالکل ان سیکشنز پہ آتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات کر دوں گا، آپ بتا رہے تھے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لیٹر لکھا ہے ٹو دا پرائم منسٹر کہ یہ جو صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ اس پہ ایک جرمن رائٹر تھا مارٹن نیوملر، 46 کے جب جرمن وار کرائمز تھے تو اس نے ایک بات لکھی تھی، میرے خیال سے یہ آپ کے جتنے بھائی بھی ہیں صحافی، جو عمران ریاض کو بھی اریسٹ ہوا ہے، اس پہ کچھ لوگ تو ہیں جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس پہ خوشیاں بھی منا رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں ٹویٹر کو فالو کر رہا ہوں۔ تو وہ اس نے کہا تھا رائٹر نے کہ پہلے وہ فرسٹ دے کیم فار سوشلسٹ، میں اردو میں بتا دیتا ہوں، پہلے وہ سوشلسٹ کے لیے آئے، میں نہیں بولا کیونکہ میں سوشلسٹ نہیں تھا۔ پھر وہ ٹریڈ یونین والوں کے لیے آئے، میں نہیں بولا کیونکہ میں ٹریڈ یونین کا ممبر نہیں تھا۔ پھر وہ میرے اوپر آئے تو اس وقت میرے لیے کوئی بولنے کے لیے بچا نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے یہ جو فریڈم آف سپیچ کو کرب کرنے کی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ ایک کلیکٹیو سوسائٹی کا پرابلم ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو بولنے نہیں دیا جائے گا تو یہ پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے، اس سے ہم سب کا نقصان ہوگا ایٹ اے کلیکٹیو لیول، یہ انڈیویجول پرابلم نہیں ہے سوسائٹی کا۔ ایک چیز تو ہم یہ نوٹ کر لیں۔ دوسری بات جو اب تک آپ بات کر رہے ہیں، میں نے دیکھیں یہ 4-5 سیکشن ہے، ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سیکشن ہے 123A پاکستان پینل کوڈ کا۔ اب یہ دیکھیں گے کیا کہتا کیا ہے کہ اس بندے پہ اس کا آفینس بنے گا جو کہے گا کہ میں پاکستان کی کریشن جو ہے اس کو کنڈیم کرتا ہوں، میں نہیں مانتا۔ اب مجھے بتائیں عمران ریاض نے کہاں پہ کہا ہے کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو 47 میں ہوئی ہے اس کو نہیں مانتا، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ پھر 505 کا ہے کہ آپ انسائٹ کر رہے ہیں سپاہیوں کو یا لوور جو رینک کے آفیسرز ہیں کہ ہائی کمانڈ جو آرم فورسز ہیں اس کے خلاف آپ ریوولٹ کریں یا میوٹنی کریں، کہاں پہ کہا گیا یہ؟ پھر آپ اس کے بعد 509 کا اس پہ 501 کر رہے ہیں کرمنل ڈیفیمیشن کہ آپ نے ڈیفیم کیا ہے۔ پھر آپ 506 کا کر رہے ہیں کہ کرمنل انٹیمیڈیشن ہے کہ عمران ریاض خان ڈرا رہا ہے لوگوں کو۔ مجھے یہ بتائیں اس میں سے آپ نے ساری سپیچز سنی ہیں، میں نے بھی سنی ہیں، کون سا افینس کمٹ ہوا ہے؟ میری نظر میں تو کوئی افینس کمٹ نہیں ہوا۔ پھر آپ نے پیکا کے عجیب مضحکہ خیز قسم کی شکیں لگا دی، آپ کہتے ہیں جس نے ڈیٹا غلط کاپی کی ہے، چائلڈ پورنوگرافی میں انوالوڈ ہے، پھر کمیونیکیشن سسٹم کو ٹیمپر کیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ مذاق نہ بنائیں ملک کے ساتھ۔ آپ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کہہ چکی ہے سغرا بی بی کے کیس میں کہ ملٹیپل ایف آئی آرز تو نہیں کر سکتے آپ ایک ایونٹ پہ، پہلے آپ وہ کر رہے ہیں، 17 ایف آئی آرز کر دی ہیں آپ نے۔ پھر سپریم کورٹ کی ہی ججمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کسی بندے کو اس وقت تک اریسٹ نہ کریں جب تک آپ کو اسٹیبلش نہ ہو جائے اپنی انویسٹیگیشن کے بعد کہ ہی از انوالوڈ ان کمیشن آف دس offense۔ آپ پہلے کم از کم ایٹ لیسٹ ویراسٹی آف دا ایلیگیشنز کو تو کنفرم کریں، سچ ہے کہ جھوٹ ہے، آپ نہیں کر رہے، آپ جا کے اریسٹ کرنے چلے گئے۔ پھر ایک بندے کو اریسٹ کرنے کے لیے آپ نے پوری فوج بھیج دی۔ یہ کیا اسٹیٹ کی مشینری جو ہے ان کاموں کے لیے رہ گئی ہے؟ ویسے لا اینڈ آرڈر آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، تو آپ جی ساری کی ساری اسٹیٹ مشینری ایک بندے کو جو ایک اسپیچ دے رہا، آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں اس سے تو ٹھیک ہے اگنور کریں، اگر وہ ٹھیک بات نہیں کر رہا ہوگا تو لوگ بھول جائیں گے۔ دیکھیں مارکیٹ پلیس آف آئیڈیاز پہ فریڈم آف سپیچ کام کرتی ہے، جو بات ٹھیک ہوتی ہے عوام اس کو تسلیم کر لیتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے سلمان نیازی صاحب، سو موٹو کیس نمبر 5/2021 کا میں اس کو دیکھا تھا، راجہ عامر عباس صاحب کل ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے بتایا کہ ایکٹنگ چیف جسٹس اس وقت آنریبل چیف جسٹس اس وقت کے عمر عطا بندیال صاحب جب عامر میر اور عمران شفقت کو حکومتی اور ریاستی ادارے ہراساں کر رہے تھے تو انہوں نے سو موٹو اس پہ لیا تھا، ایک اپلیکیشن بھی گئی تھی۔ آج کیا عمران ریاض کے جو فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہو رہے ہیں اس پہ اپلیکیشن جائے گی اور یا اعلیٰ عدالتیں خود بھی اس کا نوٹس لے سکتی ہیں 184(3) کے تحت؟ دیکھیں ارشد، 184(3) کی دو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ایک تو میٹر آف پبلک امپورٹنس ہو اور ساتھ ساتھ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو رہی ہو۔ دیکھیں اس میں پبلک امپورٹنس کا میٹر خالی یہ عمران ریاض کا نہیں ہے، میں نے اس لیے پہلے بات کی تھی، تو میری نظر میں دونوں ریکوائرمنٹس پوری ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک پورے طبقے کا ایشو ہے کہ ایک ہر جرنلسٹ جو پاکستان کا ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، تو اٹس اے میٹر آف پبلک امپورٹنس۔ اور فنڈامنٹل رائٹس بالکل ہیں جی، آپ کا فریڈم ٹو ایکسپریس اوپینین ہے، فریڈم آف انفارمیشن ہے، رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا ہے، رائٹ ٹو بی آرٹیکل 10 آتا ہے، آرٹیکل 10 نہیں آتا ہے، تو فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں، پبلک امپورٹنس کا میٹر بھی ہے، تو سپریم کورٹ کے پاس 184(3) میں جورسڈکشن ہے اس کو دیکھنے کی، پلس اس کے ساتھ جو آلریڈی آپ نے بات کر دی میٹر از آلریڈی پینڈنگ، تو اس میں ایک میرے خیال سے
سی ایم موو کر لیں، ایک سی ایم موو کر دیں پارٹی بننے کی، اور سپریم کورٹ اس میں میرے خیال سے ایکشن لے سکتا ہے، اور سپریم کورٹ نے ماضی میں بھی لیا ہے، بہت سارے جرنلسٹوں کی درخواستوں پہ ایکشن ہوا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ میرے سے بہتر بالکل، اور فنڈامنٹل رائٹس ہماری اعلیٰ عدالتیں ہمیشہ ڈیفینڈ بھی کرتی ہیں. جو سیاسی کارکنان اور عمران خان پہ 15 FIRs ہو گئی، مراد سعید بیٹھے ہیں، پوری کور کمیٹی، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، پولیٹیکل وینڈیٹا چل رہا ہے آپ کے خیال میں؟ رجیم آف فیئر قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک خوف کی رجیم قائم کرو رجیم چینج آپریشن کے بعد؟ میرے خیال سے جو دیکھیں آپ کو میں نے ہم نے بات کی تھی، ایک ہوتا ہے ڈی جیور پاور ہوتی ہے، ایک ڈیفیکٹو ہوتی ہے. یہ ڈیفیکٹو پاور کو وہ ایکسرسائز کر رہا ہے. میں اتنا بلیم اس گورنمنٹ کو بھی نہیں کروں گا، ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے مقدمے قائم کرنا شروع کر دیں، اس طرح وکٹمائزیشن شروع کر دیں. جو آپ کا مشہور بادشاہ ہے جس کی آپ اکثر ذکر کرتے ہیں، جب بادشاہ بے شک وہ فرینچ ریولوشن والا کنگ لوئی تھا، جب کوئی بھی زار سے رشین جو بھی تھے، جب ان کا آخری وقت آتا تھا تو وہ جو ان کی وکٹمائزیشن کی سپیڈ ہوتی تھی اس کو ڈبل کر دیتے تھے. تو یہ انشاءاللہ مشکل مرحلہ ہے، یہ نکل جائے گا، لیکن ایز اے سوسائٹی اس کو آپ ایک سوسائٹل پرابلم لیں کہ ہم نے اس کو مل کے اس کے ساتھ لڑنا ہے. اس طرح آپ کسی کے بنیادی حقوق سلب نہیں کر سکتے. یہ سب کا مسئلہ ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے، مراد کا مسئلہ ہے، ان PMLN کے لوگوں کا بھی مسئلہ یہ کل کو بن جائے گا. اور وہ جرنلسٹ جو اس وقت آپ کے ساتھ نہیں کھڑے مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا بھی مسئلہ یہ کل کو بن سکتا ہے. تو اس کو ایز اے کلیکٹیو پرابلم لیں، اور آپ کسی کو الاؤ نہ کریں کہ وہ ان نون طریقے سے ایسی پاورز ایکسرسائز کرے جو اس کو قانون میں اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے. وہ بغیر چھپے ہاتھوں پوشیدہ ہاتھوں سے پاور ایکسرسائز کر کے آپ لوگوں کو خاموش کرنے کی کوشش کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کسی کو الاؤ کرنا چاہیے. سلمان نیازی صاحب بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت. مراد سعید صاحب، اب جو 17 جولائی کو انتخابات ہیں اس میں بھی ایک خوف کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے کینڈیڈیٹس جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھیوں پہ تشدد بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے PP 167 اور 168 میاں اسلم اقبال کے ساتھ جو کمپین چلا رہے تھے چودھری عاصم، ان کے گھر بھی گھسے ہیں نقاب پوش، ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے. اور اسی طرح بہت سارے واقعات آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت ہو رہے ہیں. 20 حلقوں میں الیکشن ہے، پاکستانی قوم کا نبض پنجاب کی 20 حلقوں میں عوام کا نبض وہ بالکل عمران خان کے ساتھ ہے، تحریک انصاف کے ساتھ ہے. وہ امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ریجیم چینج آپریشن کے مخالف ہے، وہ جو اس ریجیم چینج آپریشن کی وجہ سے تباہ کاریاں آئی اس کے خلاف کھڑے ہیں. اور جو اس وقت پوری فضا بنی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اس فضا کو روکنے کے لیے کیا حربے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ ایک تو جو حمزہ خود وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس حکومت کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا. جس طرح کے کبھی ہوٹل میں اجلاس ہو رہا ہے، کبھی پتہ نہیں کہیں پہ اجلاس کر رہے ہیں، کس طرح لوٹوں کی خرید و فروخت ہوئی، ان کو ختم کر دیا گیا، ابھی انتخابات ہو رہے ہیں اور وہ وزیر اعظم اس کا رہنا بھی مطلب ٹھیک نہیں ہے، جس طرح امپورٹڈ حکومت ناجائز طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کے بعد کیا کیا جا رہا ہے کہ الیکشن تو یہ جیت نہیں سکتے، عوام کا مقابلہ کر نہیں سکتے، عوام اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے ہوئے ووٹ دینا چاہتے ہیں. ان کو روکنے کے لیے جو مہم چلا رہے ہیں، ان کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب جو کمپین پہ گئے ہوئے ہیں، ان کے پائلٹ کو دم کیا، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اس قسم کے اقدامات کی جا رہے ہیں. لیکن بیوقوفی ہے. بیوقوفی کیا ارشد؟ میں آپ کو چیز بتاؤں. اوورال جو ریجیم چینج آپریشن ہوا اور پھر اس کے بعد جس طرح کے خوف کی ایک فضا قائم کی جا رہی ہے، آپ نے دیکھا نا کہ ہر کسی کے پاس کسی سے بھی پوچھو اس کے اوپر بغاوت کے FIRs ہیں، دہشت گردی کے FIRs ہیں. ریاض آپ کے اوپر بھی ہے، میرے اوپر بھی ہے، اسی طرح کسی اور عمران ریاض اندر بیٹھا ہوا ہے، باقی اینکرز ہے، کوئی ملک چھوڑ کے جا رہا ہے. تو سوچ اور خیال یہ ہے کہ میں سب کو اندر ڈال دوں. لیکن ایک چیز میں بتاؤں ارشد بھائی کہ اس وقت اگر پاکستان میں انتشار نہیں ہے، قوم نے خود اپنے ہاتھوں میں قانون نہیں لیا، اس کی ایک وجہ امید ان کو نظر آ رہی ہے. امید عمران خان ہے جو آئینی اور قانونی رستہ اختیار کر رہے ہیں. حالانکہ ریجیم چینج آپریشن ایک سازش تھی، عمران خان کے خلاف تھی، اس کی حکومت کو ہٹایا گیا، اس کو جو ان کو قتل کی سازشیں تک ہوئی. اب ان کے پائلٹ کو ہراساں کیا جا رہا ہے، صحافی جو بول رہے ہیں اس کے خلاف ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. لیکن بیوقوفی اس لیے ہے کہ ملک میں اگر انتشار کی فضا نہیں ہے، وہ ایک بندے کے دم قدم سے ہے. اگر آج پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال نہیں ہے، وہ عمران خان کی مرہونی منتیں میں بار گرفتار کرنے کا پلان ہو چکا ہے. دیکھیں ریڈ لائن ہے ارشد بھائی، ریڈ لائن ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، بہت سارے ایسی باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں اور اس سب کا انحصار 17 جولائی کا شاید انتظار کیا جا رہا ہے. نہیں، 17 جولائی کا دیکھیں، 17 جولائی کو سے پہلے وہ کیا کر رہے ہیں. 17 جولائی میں کس طرح حکومتی مشینری استعمال کی جا رہی ہے، کس طرح ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے، کس طرح تشدد کیا جا رہا ہے لوگوں کے اوپر. لیکن پھر بھی آپ عوامی نبض چیک کریں، عوام نے عمران خان کے حق میں اپنا فیصلہ کر دیا ہے. 17 تاریخ کے بعد اور جو عوام مہنگائی کی شکل میں ریجیم چینج آپریشن کی قیمت دے رہی ہے، وہ بھی عوام کو احساس ہو رہا ہے روز، اور ان سب کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جو اس ریجیم
چینج آپریشن کے فیسیلیٹیٹر اور سہولت کار تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, اور وقفے کے بعد کل ہمارے دوست نے جیو پہ بیٹھ کے ایک بات کی, کچھ قانون کی بات کی, اس حوالے سے ہم بھی کچھ قانون کی آج بات کرتے ہیں اور کچھ یاد کراتے ہیں ایک وقت.